داد ہے اقبال نہیں ہے، دل دفتر حکمت طبیعت خفقانی. کہتے ہیں تصوف سے بھی واقف، شریعت رندے سے بھی آگاہ، شریعت سے بھی واقف، رندی سے بھی آگاہ، شریعت سے بھی واقف ہوگا کسی اور اسلام کا بانی. کیا معاملہ کیا ہے اس کا؟ یہ بات نہیں. اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، کچھ اس میں تمسخر نہیں. واللہ نہیں. کیوں؟ انسان کے اندر دیکھیے ایک آپ ہیں، آپ کا نام ہے، آپ کا خاندان ہے، ایک آپ انسان ہے. آپ نے جو چھپی قوتیں ہیں وہ آپ نہیں جانتے. اگر انہی چھپی قوتوں کو اجاگر کر دیا جائے تو انسان کی قیمت، انسان کی قوت آشکار ہو جائے گی. جس کو اقبال نے معاملہ کیا ہے ابو علی سینا میں اور جلال الدین رومی میں. کہتے ہیں ابو علی اندر غبار ناکا گم، ابو علی اندر غبار ناکا گم. جب اونٹ چلتے ہیں تو گرد غبار اٹھتا ہے. کہتے ہیں کہ ابو علی سینا اونٹنی کے گرد و غبار میں غائب ہو گئے. اور رومی کیا ہے؟ پیر رومی پردے محمل گرفت. رومی نے محمل کے پردے کو پکڑ لیا ہے، محبوب تک وہ پہنچ چکے ہیں. ورنہ محبوب تک پہنچنا آسان نہیں ہے. قیس پیدا ہو تیری محفل میں یہ ممکن نہیں، تنگ ہے صحرا تیرا، لیلا ہے محمل ہے بے لیلا تیرا. تیری محمل میں لیلا نہیں ہے اور تیرا صحرا بہت تنگ ہے. صحرا وسعت چاہتا ہے، وسعت ہے، وسعت دربار، وسعت فکر، وسعت ذہن، سب کے دروازے کھلے رہے. وجہ کتنا ہے دیکھیے تو، ورنہ 1-2 گھنٹہ ہو جائے گا. پونے 10 غضب خدا کا. میرے بھائی میرے عزیزوں، موضوع بڑا پیارا ہے. بڑھاپا آ گیا، یادداشت بھی کمزور ہو گئی ہے. میرے عزیزوں، اس آخری دور میں یہ میں آپ سے ایک بار معذرت چاہوں گا اور یہ ضرور کہوں گا، لذیذ بوجھ حکایت دراز تر گفتگو. لمبی بات کر دی. آپ کا صبر ہے کہ آپ نے سما خراشی کو برداشت کیا، اور ضرور آپ اس طرح کے مجلسیں برپا کیا کیجیے. اور اقرا فاؤنڈیشن کے ذمہ داروں سے میں کہوں گا کہ اس پہ جو خرچ آتا ہے وہ زیادہ خرچ نہیں، کچھ نہیں. اس کے جو فوائد ہوں گے وہ کہیں زیادہ ہوں گے. آپ اس کے خرچ کا حساب عاجز سے تو رکھیے، لیکن اپنے فکر میں اپنا خرچ مت رکھیے. بھائی جب مسلمان خوش ہوتا ہے الحمدللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کہتا ہے. یہ چھوڑ دیجیے بجانا، ورنہ میرا ایک عجیب جملہ ہے، آپ کو سن لیجیے، برا نہ مانیے گا. آپ جانتے ہیں تالی بجانے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ میرے عزیزوں، میری سعادت تھی، میری خوش نصیبی تھی، خوش قسمتی تھی کہ میں یہاں پہ حاضر ہوا ہوں، اور مجھ کو بڑا اچھا لگا گفتگو کر کے. اور یہ تو ایسا ہے کہ میرے عزیزوں دیکھیے چٹ آ گئی. دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ چٹ آتی ہے کہ وقت ہو گیا بند کرو، لیکن وہ جو کبھی کبھی قوال کی قوالی اچھی لگتی ہے نا، تو پہلے نہایت قوالی اور ہو جائے. اب اچھی ہے کہ نہیں ہے، لیکن ضرور ہے کہ اقبال کی شاعری کا خاص موضوع ہے نوجوان. اقبال نے جوان کو بڑی اہمیت دی. اقبال کو جوانی پسند ہے، بلکہ جوانی تو اس کے ہاں اتنی اہم ہے. اسی مولوی صاحب کی زبانی وہ کہتے ہیں کہ زاہد صاحب پیر صاحب کہتے ہیں، لیکن یہ سنا اپنے مریدوں سے میں نے، لیکن یہ سنا اپنے مریدوں سے میں نے، مانند سحر بے داغ ہے مانند سحر اس کی جوانی. اقبال کی جوانی بے داغ تھی مانند سحر.
یہ رسم نہیں ہے، یہ واقعہ ہے۔ اقبال کو میں نہیں کہتا کہ وہ معصوم تھے، غلطیاں ہوئی ہوں گی، لیکن اس نے اپنی شاعری کا انسان کے ساتھ خاص موضوع بنایا ہے اپنے جوانوں کو، اور جوانوں کے لیے کہتا ہے جوانوں کو سوز جگر بخش دے، جوانوں کو سوز جگر بخش دے، میرا سوز میری نظر بخش دے۔ اللہ سے کہتے ہیں وہ دو ان کے دل میں میرا غم ڈال دے، ان کی آنکھوں کا نمبر بدل دے اللہ، میری آنکھ کا نمبر ان کے چشموں میں ڈال دے، یہ دیکھے تو میری آنکھوں سے دیکھے، یہ سوچیں تو میرے دماغ سے سوچیں، میرے دل سے سوچیں، اور روتے ہیں تیرے صوفے افرنگی، تیرے قالی ہے ایرانی، لہو مشک رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ اقبال تن آسانی پسند نہیں کرتے، اقبال پسند کرتے ہیں تگ و دو کرنے والے، جد و جہد کرنے والے، محنت کش کو پسند کرتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں وہ فاقہ کش کی موت سے شیطان نے اپنے لوگوں کو حکم دیا ہے، حکم یہ ہے وہ فاقہ کش کی موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دے، اگر نکال دو گے تو پھر ڈرے گا، وہ فاقے کے فاقہ نہیں کرے گا، حرام کی روٹیاں توڑے گا، رزق حلال چھوڑ دے گا اور تمہارا غلام بن جائے گا۔ عربی تخیلات کو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ آخر میں کہتے ہیں اقبال کے نفس سے ہے لانے کی آگ تیز، اقبال کے نفس سے ہے لانے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکالا۔ کیوں؟ یہ آگ بھڑکا دیتا ہے، دلوں کی انگیٹھیاں گرما دیتا ہے، جوانوں میں سوز جگر پیدا کر دیتا ہے۔ اقبال کہتا ہے وہ قابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمان، زمین پہ رہ کر کے جوان آسمان دیکھتا ہے۔ کہتے ہیں جوان سے کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے دیکھیں غیرت دلا رہے ہیں، تجھے اقبال نے غیرت بہت دلائی ہے، جوانوں کو غیرت مسلم جوان دکھا رہے ہیں، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، بڑی محبت سے پالا ہے تجھے، کس نے کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں سے تاج سرے دارا، دارا کے تاج کو پاؤں سے کچل دیا، اور یہ بات ہے مسلمانوں میں۔ میں آپ کو بتاؤں شاہ جہاں نے 9 کروڑ روپے کی لاگت سے جی تخت طاؤس بنوایا تھا، کتنے پیسے سے؟ 9 کروڑ، اور جب بیٹھنے کا وقت آیا تو سجدہ کیا خدا کا سامنے اور کہا اللہ فرعون آبنوس کے تخت پہ بیٹھا تھا تو خدا کے دعویٰ کر دیا، میں اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہوں، اپنی بندگی کا اقرار کرتا ہوں، تیرے آگے سر پر سجود ہوتا ہوں اور تیرے نام پہ میں اس تخت پہ بیٹھتا ہوں۔ اس سے بحث نہیں کہ سستا تھا مہنگا تھا کیوں کیا، یہ بات کی بحث ہے، لیکن جن لوگوں نے بھی کام کیا ہے خدا سے اپنا رب نہیں توڑا ہے، ان کا واسطہ خدا سے رہا ہے۔ اقبال چاہتے ہیں کہ جوان خدا کے احکام کا پابند ہے، وہ جوانی بیدار ہے، اس کی جوانی کی تقدس کی قسم کھائی جا سکتی ہے، اس کی عفت مآبی پہ نشان لگایا جائے، عفت مآب ہے، یہ نوجوان ہے، عفت مآب ہے، یہ نوجوان ہے، مسلمان ہے، یہ نوجوان ہے، اس کے اندر دنیا کو فتح کرنے کے حوصلے ہیں، کیونکہ نگاہ کی کمزوریاں انسان کے پاؤں کی بیڑیاں بن جاتی ہیں، انسان کچھ نہیں کرتا۔ جو عاشق حقائق کا ہوگا وہ یہ مجازی چکر میں نہیں پڑے گا، یہ مجاز اور ہے، یہ داغ کی شاعری نہیں ہے جو چوما چاہتے کی شاعری کہتے ہیں،
یہ اقبال کی شاعری، اقبال نے تلمذ اختیار کیا داغ سے، لیکن ہم تو داغ کی شاعری کو چوما چاٹی کہتے ہیں. لیکن میں تمہیں بتا دوں کہ یورپ نے دنیا کو اقبال کی شاعری بنا دیا. اسی دنیا کو یورپ نے اسی نگاہ سے دیکھا ہے جس نگاہ سے داغ نے شاعری کی. اور داغ کا تو معاملہ آپ کو جانتے ہی ہیں کہ ایک مرتبہ امیر مینائی نے داغ سے کہا کہ استاد بڑی محنت کی، بڑی کوشش کی، بڑا زور مارا کہ آپ جیسی کوئی غزل کہہ دیں، نہیں کہہ سکا. تو داغ نے کہا بھائی جورو کا عاشق ویسے ہی غزل کہتا جو تم کہتے ہو. داغ نہیں کہہ سکتے، کہہ نہیں سکتا. لیکن میرے عزیزوں ہمارے جوانوں کو اس حساب سے نکلنا پڑے گا. انہیں عشق کا تصور بدلنا پڑے گا. انہیں عشق کو نئے معنی دینے ہوں گے، عشق کو نئی پوشاک پہنانی ہوگی، عشق کی نئی تعبیر کرنی ہوگی. ویسے ہی جیسے ترقی پسند مصنفین کی کانفرنس میں پریم چند نے کہا تھا خطبے میں ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا. لیکن میں یاد دلانا چاہوں گا اس سے پہلے اقبال حسن کا معیار بدل چکے ہیں. اقبال کے نزدیک حسن زندگی کی تعبیر ہے. اگر زندگی کی تعبیر کوئی ہو سکتی ہے تو حسن کے سوا دوسری تعبیر ہو ہی نہیں سکتی. اقبال کا جو تصور جلال و جمال ہے وہ اسی کا ہے. اسی لیے اقبال نے جن چیزوں کو جمال کہا ہے وہاں جلال کو شامل کیا ہے. جہاں عظمتیں ہیں، جہاں ٹھوس پن ہے، جہاں کھری حقیقت ہے، جہاں عیوب نہیں ہے، جہاں انسانی قدروں کی پامالی نہیں، ان چیزوں کو اقبال نے حسن کہا ہے اور جمال کہا ہے، اسے اقبال نے کمال کہا ہے. لیکن دنیا کسی اور چیز کو اسے سمجھتی ہے، دنیا کسی اور چیز کو جمال سمجھتی ہے، دنیا کسی اور چیز کو. اور یہ بات سچ ہے کہ اقبال نے شاعری نہیں پیغمبری کی، کہ پیغمبرانہ لب و لہجے میں اقبال نے بات کی. حالی کے بعد یہ آواز اقبال کی تھی. لیکن حالی اقبال میں فرق یہ ہے کہ ہم نے حالی کو فرسودہ سمجھ لیا ہے، آثار قدیمہ کا عابد سمجھ لیا ہے. لیکن اقبال اپنی زندگی کے ساتھ آج ہمارے بیچ موجود ہے. کاش ہمارے جوانوں کی دل کی دھڑکن، ان کے عشق کا مقصود، ان کے ذہنوں کی تمنائیں، ان کی آماجگاہ اقبال بن جائے. اگر اقبال بن جائے گا تو پھر کسی جوان سے یہ نہیں کہنا پڑے گا میاں تمہیں کیا کرنا ہے اور تمہیں کیا نہیں کرنا ہے. وہ خود جانے گا اسے کیا کرنا ہے اور اسے کیا نہیں کرنا ہے. ان الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس بات پر کہ بہت دیر تک بیٹھے، اور اللہ کرے ایسا موقع آئندہ نہ آئے کہ آپ دیر تک بیٹھے اور میں دیر تک شروع کروں. شکریہ. جی جزاک اللہ خیرہ.